بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، حسب وعدہ میں آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس فاؤنڈیشن کے حوالے سے احمد سعید جام، لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے مختصر سی بات تعارف کے طور پر میں کہوں گا۔ گفتگو تو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن آج تھوڑی سی فوکس 3 پوائنٹ جو ہمارے ہیں اس کے اوپر ہی انشاءاللہ پہلے بات کروں گا، پھر اس کے بعد آگے کوئی اور اس سے متعلق جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی۔ لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو مظلوموں، کمزور حضرات کی ہیلپ اور مدد کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے عورتوں پر، بیواؤں پر، بوڑھی عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے یا ان کا حق کھایا جاتا ہے، اس کا بھی ہم قانونی طور پہ ہم ہیلپ اور مدد کرتے ہیں ان عورتوں کی جن کے ساتھ کسی بھی حوالے سے زیادتی ہے۔ اس کا ایک تیسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے یا بچوں کے حوالے سے کوئی یتیما ہیں، ان کا حقوق کوئی بندہ کھاتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم ان بچوں کو تحفظ میسر کرتے ہیں اپنے ذرائع سے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جس کے لیے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے۔ اب اس کی ہم اگر جائیں گے تو پھر بات بہت آگے اور بہت لمبی ہوتی ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لائف پروٹیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم زندگی کو، انسانوں کی زندگی کو، کمزوروں کی زندگی کو، بچوں اور عورتوں کی زندگی کو تحفظ دیتے ہیں۔ ہماری ٹیم الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے تقریباً ہر اپنا صوبے میں کام کر رہی ہے، جس میں زیادہ تر فوکس پنجاب ہے، سندھ ہے اور کچھ ایریا بلوچستان کا ہے۔ اور جہاں تک سر KPKP کی بات ہے، وہاں ابھی تک ہم نے سٹارٹ نہیں لیا، چونکہ ہم ابتدائی مراحل میں پنجاب اور سندھ کو فوکس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بہت کام کیے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں، تاکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے، آئے دن آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، انسانیت کی بڑی توہین ہو رہی ہے، انسانیت کی بڑی تذلیل ہو رہی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ میں اتنا واقعات دیکھ چکا ہوں، جو کہ کل ایک واقعہ بھی ہوا ہے پرسوں والے دن، یہ اسلام آباد کا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ابھی بھی آج بھی شاید وہ IG اسلام آباد سے بات کرنے والے تھے، اور چاہیے تو اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے اسمبلی سے اپروول لے کے، تاکہ کوئی شخص بھی اگر یہ کرتا ہے تو اس کو عملی طور پر سزا ملنی چاہیے۔ ایک کیس کے نوٹس لینا، 2 کا یا 4 کا یا 10 کا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی سے ایک
قانون پاس کر دیں کہ کوئی بندہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے کوئی بھی شکل ہو اس کی، اگر کوئی اس جرم کے اندر ملوث ہے اور پروف اس کا موجود ہے تو پھر قانون الگ سے ہو کہ دنوں کے اندر، چونکہ پروف تو موجود ہے کہ ایک بندہ خود کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، تمام پروف موجود ہے، تو مزید انویسٹیگیشن کا کیا مقصد بنتا ہے؟ کوئی نہیں بنتا۔ پھر ڈائریکٹلی اس بندے کو سزا دی جائے اور دنوں کے اندر اس کی سزا ہو، پھر اس برائی سے لوگ بچیں گے اور اس ظلم سے لوگ محفوظ رہیں گے، اور ظالم کو بھی پتا ہوگا کہ میں اگر کچھ کروں گا تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ جب لوگ ظلم کریں گے اور پیسے کے بل بوتے پہ یا سورسز کے بل بوتے پہ عدالتوں سے انصاف کا قتل کریں گے، جو کہ اس وقت اس پاکستان میں بے انتہا ہو رہا ہے، حد سے زیادہ ہو رہا ہے، تو کس طرح یہ برائی ختم ہوگی؟ کسی بھی شکل میں، کسی بھی طرح یہ برائی ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اوپر ایکشن فوراً نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے، وہ کتنا بڑی طاقت والا بندہ ہو، کتنا سورس رکھتا ہو، کتنا پیسے والا ہو، اس کو معافی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر برائی اور یہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم اس پاکستان کا بھی یہی ہے، اور ہماری یہی گزارش ہوگی، صرف میں نہیں، میں جب سے شعور میں نے پکڑا ہے اس وقت سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، علماء بھی اور بہت سارے اور بھی مطلب لوگ جو جن کے ادارے ہیں یا خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی طرح ان کی کسی بات کو سنا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور کسی کو کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جس کا سورس ہے اس نے ظلم کیا اور تھانے تک گیا اور اس سے وہاں سے فارغ ہو گیا، یا بہت زیادہ اس کا چلان ہوتا ہے عدالتوں کے اندر۔ میں تمام ججز سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اصل چیز ہیں انصاف، اگر آپ میسر کریں، انصاف دیں لوگوں کو، تو پھر برا کرنے والا، ظالم، بدمعاش یا کوئی بھی زیادتی کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں جب عدالت میں جاؤں گا تو مجھے سزا کے علاوہ کوئی میرے ساتھ اور سلوک نہیں ہوگا، تو پھر یہ برائی رکے گی۔ اصل میں یہ کام تو ہے حکومت پاکستان کا، اسمبلیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون بنائیں، پھر پولیس اس پر عمل درآمد کرا کے عدالتوں تک لے جائے، انویسٹیگیشن صحیح ہو اور ججز صحیح فیصلہ کریں۔ اتنا سی بات ہے، اگر اس ملک کے اندر کاش یہ چیز آ جائے تو ہم اور آپ سب محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہم تو التجا کر سکتے ہیں اللہ سے، اور تمام ان لوگوں سے گزارش کر سکتے ہیں جو برسر اقتدار ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلے کریں۔ اور تمام ٹی وی چینل ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی بندہ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی قدم اٹھائے، اور جب کوئی بات کرے تو اس کے اندر کسی طرح کا کسی کا لحاظ نہ کرے، پھر اس ملک کی صورتحال سدھر سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں نے اتنا کیسز کو ڈیل کر رکھا ہے کہ ہم جب تھانے تک بات کو لے جاتے ہیں تو کسی بھی طرح اس کو انصاف دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ کو میں ایک اور کیس بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پولیس کا سب انسپکٹر ہے، میں نام تو نہیں لوں گا اس کا، قصور سے اس کا تعلق ہے۔ وہ کیس میرے پاس آیا تو میں نے اس
सब इंस्पेक्टर साहब से कम अज़ कम कोई 10 बार बात की, उसके बेटे से बात की, दोस्तों से बात की, उस तक मैसेज भी पहुंच गया, लेकिन उस शख्स ने, उस गरीब का 12 लाख खा के बैठा है जिसका, उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर मैंने उसके मुताल्लिक अफसर से बात की, उसने उसको शायद बुला के, तो अब कोई 10 तारीख का उसका टाइम है कि वो पेमेंट जो है वो करने लगा है उस गरीब को, जिसकी वो बात भी नहीं सुनता था और ये भी कहता था कि भाई तू जो रास्ते इख्तियार कर रहा है ना, ये रास्तों से तुझे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ज़राए से कोशिश की, दोस्तों से कहा, उनके अफसरान से रिक्वेस्टें की, तो आज जो है वो इस बात पर एग्री है कि वो कुछ दिनों में पैसे देने वाला है। तो ये जो सिस्टम है ना, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं बार बार आजमा चुका हूँ। जिस थाने से भी मेरा वास्ता पड़ा, जिस सिपाही से, जिस SHO से, जिस DSP तक, मैंने देखा है कि वो लोग इंसाफ देने के लिए तैयार ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्ता, वसीला, ताल्लुक, उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, किसी बड़े आदमी का फ़ोन हो सकता है, उन बंदों के साथ फेवर हो सकती है, या रिश्वत का मामला। तो ये जो मेन चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, यही असल में पाकिस्तान में बुराई की जड़ हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी जगह ये अहद करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का खौफ रखते हुए, खुदा की मखलूक को अगर इंसाफ मुहैया कर देंगे तो ही मसला पाकिस्तान में हल होगा। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, इसके अंदर ये बात वाज़ेह है कि हम जैसे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। हम बार बार अपने दोस्तों से, अपने साथियों से जो हमारे साथ अटैच हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग मेहनत से काम करो, हर आवाज़ को उठाओ, हर बंदे से जाके मिलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम हर जगह काम कर रही है। तो मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों को दावत भी देता हूँ और अल्लाह का ये शुक्र भी अदा करता हूँ कि मैं लोगों के काम कर रहा हूँ अपने ज़राए से, सोर्सेज से, और मेरी टीम भी काम कर रही है। जहाँ तक ये आवाज़ जाती है, जो लोग भी हमारी आवाज़ को सुनते हैं, वो याद रखें कि लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा अदारा है जो गरीब के साथ खड़ा है, गरीब को इंसाफ मुहैया करने में अपना किरदार अदा करता है, और इंशाअल्लाह जो बंदा भी हमारे से रब्ता करेगा उसको मायूसी नहीं होगी। दावत आम है, हम जिस हद तक खिदमत खल्क कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके अंदर कोई चार्जेस भी हम नहीं लेते, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते। तमाम ज़राए, तमाम सोर्सेज, तमाम काम जो है हम अपने ज़राए से करते हैं। किसी गरीब से कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ उसको इंसाफ देते हैं और दुआएं लेते हैं। हमारा जो विजन है वो यही है कि ये काम हम कर रहे हैं अल्लाह की मखलूक का, अल्लाह की रज़ा के लिए, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो खिदमत जो मेरे नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआ भी करते रहे और हमेशा फ़िक्रमंद रहे। हम उसी मिशन के हवाले से अपना हिस्सा डाल रहे हैं लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के शक्ल में। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि हमारा साथ दें, साथ देने की जो भी शक्ल है वो आप करें। आप हमें इतला करें कि जुल्म हो रही है, हो रहा है तो इतला करें। हम इंशाअल्लाह सेम टाइम ही कोशिश करते हैं, सेम टाइम ही हम रवाबित करते हैं उनसे जो मजलूम होते हैं, या फिर जालिम से भी हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। जो ज्यादती कर रहा है उससे भी हम बात करते हैं कि भाई ये तुमने ज्यादती की है, इसका अजाला कर। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा काम खिदमत खल्क है और हम अल्लाह की मखलूक के लिए ये काम कर रहे हैं। तमाम दोस्त जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाती है उसमें पहले भी मैंने गुजारिश की, फिर कर रहा हूँ, हमारे लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये आवाज़ जाती है उसमें अगर कोई अफसराने बाला हैं, कोई अदारे के लोग हैं, उनसे यही गुजारिश होगी कि जब हम आप हजरात तक कोई सही पैगाम लाएं, कोई सही मैसेज लेकर आएं,
اور کوئی صحیح بندے کی ہیلپ کے لیے گزارش کریں تو ہمیں مدد دی جائے، اس بندے کو مدد دی جائے۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے ویسے پہلے سے ہی، لیکن اگر کوئی بندہ کوتاہی کر رہا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے اور ہم اس تک پہنچتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس غریب کی مدد کرے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرے، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ برائی کو ختم کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے اور ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ جہاں تک لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس کی بات ہے، ہمارا پروگرام کوئی ایک نہیں ہے فی الوقت تو یہی ہے کہ جہاں کوئی مظلوم ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، ہم اس کی ہیلپ کریں گے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہے ہم اپنے طور پہ اس کی ہیلپ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کہیں کوئی بیمار ہے، کوئی بہت سارے گھروں کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جن بچوں کو ان کے والدین رکھ کر ایک تکلیف کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی معذور ہیں، کسی بھی شکل میں کوئی معذور ہیں، معذور کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی مشن ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بچہ ہے، کوئی اس طرح کا کمزور ہے، انسان ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم اس کی بھی اس کے بیماری یا اس کی تکلیف کے مطابق اس کا حل نکالیں، خود سے نکالیں یا اپنے جو ادارے ہیں، جو ہسپتالیں ہیں یا جو بھی جہاں سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ساری کوشش میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مفت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو چائلڈ لیبر ہے، بچے ہیں وہ کام وغیرہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی چاہتے ہیں، ان کے والدین اگر ان کو پڑھا نہیں سکتے تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی ان کے علاقے میں ٹیچر کا بندوبست ہم کریں گے، تنخواہیں ہم دیں گے، جگہ وغیرہ کا اہتمام بھی ہم کریں گے، اور جو لوگ پڑھائیں گے ان کو بھی تنخواہیں ہم دیں گے۔ اور پھر غریب کا وہ بچہ جو مزدوری کی شکل میں چل رہا ہے، جن کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، میرا یہ بھی ہمارا خیال ہے کہ اس ہر علاقے کے اندر اس طرح کے ہم گھروں کے اندر سکول ترتیب دیں، وہاں ٹیچر اپنے طور پر رکھ کے گھروں کے اندر تعلیم دیں اور ان بچوں کو مفت تعلیم ملے، اس کا تمام جو خرچہ ہوگا وہ ہم لوگ کریں گے۔ یہ ہمارے ذہن میں پروگرام ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی پروگرام ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے، لاوارث ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک گھر ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی لاوارث عورتیں ہیں، لاوارث بزرگ لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارا پلان ہے کہ ان کے لیے بھی ہم ہر شہر کے اندر ایک گھر بنائیں گے۔ تمام جو دنیا کی سہولتیں ایک گھر میں میسر ہوتی ہیں وہ ہم ان غریبوں کو، لاچار لوگوں کو جن کا کوئی نہیں ہے، ہم ان کے لیے بھی اس طرح کے گھر بنا کے ان کا تحفظ کریں گے اور ان کو شٹر دیں گے اور ان کی دعائیں لیں گے۔ یہ ہمارے سارے پروگرام میں شامل ہے۔ اس کے اندر یہ جو گھر کی بات میں کر رہا ہوں، یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ اس کے اندر بہت ہی وسیع معاملہ ہے، بہت وسیع۔ یہاں لوگ رول رہے ہیں، کھانے سے تنگ ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی خدا کی مخلوق ہے کہ اپنے والدین کا تحفظ نہیں کرتے بلکہ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم تحفظ مہیا کریں گے انشاءاللہ اس علاقے میں جہاں ہوں گے۔ ہر شہر کے اندر، بڑے چھوٹے شہر کے اندر ہمارے یہ پروگرام ہے، اور اس کے لیے اسی لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اٹیچ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے مشکلات لوگوں کے حل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بالترتیب جو ہے ہم یہ سارے کام ایک ایک کر کے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے پاکستان کے اندر ہر محلہ، ہر شہر کے اندر ہم لوگوں کو اس طرح کا شٹر، اس طرح کا تحفظ، اس طرح کا سکون میسر کریں کہ وہ اپنی زندگی جب تک ہے خوبصورتی کے ساتھ جی سکیں۔ یہ ہمارا پلان ہے۔ اس کے لیے بھی ہم آپ حضرات سے کو گزارش ہوگی کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس کام میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے آپ تعاون کریں تاکہ اللہ کے مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اگر کوئی بندہ لائیو بیٹھا ہو اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کے اندر کوئی بات ہے
کچھ دنوں میں ہمارا یہ بھی پروگرام ہے کہ ہم لوگوں کو لائیو لیں گے، مختلف لوگوں کو، جو اچھے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس شعبے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اپنے وہ خیالات کا اظہار کریں گے ہمارے اس چینل پہ، اور ہر طرح کی تعاون جو کر سکتا ہے جس شکل میں، ہم ان کو لائیو لے کر ان سے گفتگو بھی کیا کریں گے۔ یہ ہمارے پروگرام میں، پلان میں یہ چیز شامل ہے۔ آپ حضرات سے بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ جو بندہ ہمارے ساتھ چلے گا وہ دنوں کے اندر یہ دیکھے گا کہ ہم کام کس طرح اور کتنا خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم کام جب لیتے ہیں فوراً ہم کام کرتے ہیں۔ ایکشن تو ہمارا کام نہیں ہے، ایکشن تو اداروں کا کام ہے۔ ہم صرف اپنے طور پہ جتنا خدمت خلق کر سکتے ہیں ہم فوراً ان سے رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کر کے پھر ان کے مشکلات کو سن کر ان کا حل کرتے ہیں۔ تمام دوست جس شکل میں ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، جو ہم سے تعاون کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہمارے یوٹیوب چینل بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، انسٹا پہ بھی ہم لوگ موجود ہیں، اور ٹویٹر پہ بھی ہم لوگ موجود ہیں۔ ہماری ایک پوری ویب سائٹ ہے، گوگل پہ آپ جائیں گے، لائف پروٹیکشن ٹاسک فورس آپ لکھیں گے، آپ کو ہمارا وہ پیج ملے گا اور پوری ویب سائٹ ملے گی۔ اس کے اندر تمام چیزیں، نیچے جائیں گے تو آپ کو یوٹیوب بھی ملے گا، آپ کو فیس بک پیج بھی ملے گا، انسٹا بھی، ٹویٹر بھی، اور اس کے اندر دو اور بھی ہیں۔ ایک ہمارا جو ہے سروسز کا ایک مطلب وہ ہے پیج ہے ویب سائٹ کے اوپر ہی، اور ایک جو ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ 6 قسم کے چینل ہمارے پاس ہر وقت چلتے ہیں، اور ہم کوئی بھی ویڈیو جب ڈالتے ہیں تو وہ ساروں پہ چلی جاتی ہے، اور آپ لوگ جہاں بھی ہوں وہاں کھولیں اور اس کو وزٹ کریں۔ وہاں فون نمبر بھی موجود ہیں، علاقائی طور پہ تقریباً ہر شہر میں ہمارے لوگ موجود ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مرکزی طور پر یا جو بھی ہمارے وہاں لوگ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، اور اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کسی بندے کا کسی وقت بھی کوئی سوال ہو، ہم انشاءاللہ اس کا سوال بھی لیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے، اور جو بندہ ہم سے رابطہ جس طرح کا بھی کرے گا ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ اپنے حوالے سے تعاون کریں گے۔ جو ہمارے سے تعاون کر سکتا ہے اس کے لیے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق خدا کے لیے اپنی ہر طرح کی جو خدمت ہے وہ پیش کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ تمام امت محمدیہ کو عزت و آبرو کے ساتھ زندگی نصیب کرے۔ تمام انسانیت کو میرا رب ہر طرح سے محفوظ رکھے، ان کی تمام خواہشات پوری فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر کل آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، تو اس وقت اتنا گفتگو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔